پاکستان کے شمالی حصے اس وقت سچ مچ قیامت سے دوچار ہیں۔ ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں پر کلاؤڈ برسٹ، سیلابی نالے، لینڈ سلائیڈنگ اور موسلادھار بارشوں نے 300 سے زیادہ قیمتی جانیں چھین لی ہیں۔ بونیر، شانگلہ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر طرف موت اور ملبے نے رہائشی علاقوں کے خواب ویران کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک قدرتی سانحہ ہے یا ہماری تیاری، حکومتی جواب دہی اور موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس تباہی کا نقشہ اور اندرونی حقیقت سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ وہ تمام دوست جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں، ان تمام کا بہت شکریہ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، پہاڑوں کے دامن میں بسی حسین وادیاں، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مکانات، بچوں کی کھیلنے کی آوازیں اور اچانک آسمان سے برسنے والا پانی کا ایک ایسا ریلا جو چند لمحوں میں زندگیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ خوفناک حقیقت جس کا سامنا گزشتہ دنوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوام نے کیا، جب کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالیں، گھروں کی بنیادیں ہل گئیں، مویشی، کھیت اور زندگیوں کی جمع پونجی سب بہہ چکی ہے۔ گلیوں میں بس پانی کی گرج، پتھروں کے بہاؤ اور چیخو پکار کی بازگشت تھی۔ متاثرین اپنی جانیں بچانے کے لیے بلند مقامات کی طرف دوڑ رہے تھے، مگر ہر کوئی پہنچ نہ سکا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مہمند میں صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شدید دھند اور پہاڑی علاقے کی پیچیدہ صورتحال اس حادثے کا سبب بنی۔ 3 گھنٹے پیدل سفر کے بعد ایوییشن اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع تک پہنچ سکیں۔ بلیک باکس شواہد اور ڈرون سرویلنس کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ حادثہ سوال چھوڑ گیا کہ کیا پہاڑی علاقوں میں پرواز کے لیے موسم کی پیشگوئی اور حفاظتی اقدامات کافی تھے؟ کچھ دیگر واقعات پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے شمالی علاقوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے پہاڑی ضلع بونیر میں 2 دن میں اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے سب شامل ہیں۔ بونیر میں موسلادھار بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ نے گاؤں کے گاؤں ویران کر دی ہیں۔ 184 افراد ایک ہی دن میں لقمہ اجل بن گئے۔ شانگلہ میں عمارت گرنے سے 34، گلگت بلتستان میں 5، آزاد کشمیر میں 9 افراد انتقال کر گئے۔ باجوڑ سے متعلق سیلابی ویرانیوں میں گورنمنٹ کا امتدادی ہیلی کاپٹر بھی حادثاتی طور پر تباہ ہوا۔ تمام عملہ جاں بحق ہو گیا۔ ملک بھر میں بارشوں سے ہونے والے املاک کی تعداد 320 سے 550 تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ کچھ ذرائع اسے 320 یا 360 تک محدود رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سانحات روز بروز گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دوران تقریباً 1300 سیاح بھی ریسکیو کیے گئے، مگر تعاون اب بھی پوری شدت سے جاری ہے، خصوصاً بونیر، شانگلہ، مانسیرہ اور گلگت بلتستان کے نواحی علاقوں میں۔ ناظرین، یہ المیہ صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ کئی مشکلات کی تصویر ہے۔ آئیں کچھ اہم پہلوؤں پر بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ موسمیاتی بحران اور کلائمیٹ چینج کا اثر۔ ماہرین کہتے ہیں کہ رواں سال جون تا جولائی بارشیں 10 سے 15% زیادہ ہوئیں، جو موسمیاتی تبدیلی کا براہ راست اثر ہے۔ یہی غیر متوقع کلاؤڈ برسٹ اور ان خطرناک فلیش فلڈنگ کا باعث بن رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی اور تباہی کتنی تھی۔ ناظرین، بارش کا سلسلہ تو تھا، مگر بہت سے علاقہ جات میں ابتدائی وارننگ کا یا انخلاء کا نظام ہی موجود نہیں تھا۔ ریسکیو ہیلی کاپٹر کا حادثہ یہ بتاتا ہے کہ حالات نے امدادی نظام کو بھی ناکام کر دیا ہے۔ آبادی کے تحفظ میں حکومتی ضابطہ کار کی غیر موجودگی نے تباہی کو مزید گہرا کیا۔ یہ بحران ریاست کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے عوام کے تحفظ میں سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ امدادی فنڈز تو دستیاب ہیں، مگر انصاف، مکمل تحفظ اور مستقبل کی منصوبہ بندی ابھی درکار ہے تاکہ یہ سانحات دہرائے جانے سے روکے جا سکے۔ ناظرین، واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک ہی سوال دماغ میں گونجنے لگتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ واقعی قدرتی آفت ہے یا پھر کوئی اور وجہ؟ آئیں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ناظرین، یہ سانحات ہمیں ایک حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ قدرتی آفات اور انسانی لاپرواہی کا امتزاج ہمیشہ بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات صرف بارش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ماحولیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی اور غیر منصوبہ بندی کا نتیجہ بھی ہے۔
پہاڑوں کے دامن میں بغیر تحقیق کے بننے والی آبادیاں، ناقص انفراسٹرکچر اور ایمرجنسی سسٹم کی کمی ہر بار ہمیں ایسے ہی نقصانات سے دوچار کرتی ہے۔ دوسری جانب ہیلی کاپٹر حادثہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی ایویشن سسٹم کو بدلتے موسم اور پہاڑی خطوں کے چیلنجز کے مطابق ڈھالا ہے؟ کیا ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور حفاظتی پروٹوکولز میں موجود ہیں، یا ہم حادثے کے بعد صرف رپورٹیں تیار کرتے رہتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی تحقیق اور ایمرجنسی الرٹ سسٹم کو کتنا مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں انسانی بستیوں کو محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی اپنانی کتنی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا عوام کو آگاہی دی گئی کہ مشکل وقت میں اپنی جانیں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو ناظرین ہر سال ہم انہی مناظر کو دہراتے رہیں گے، تباہ گروں کے کھنڈر، روتے بلکتے بچے یا بے یاد و مددگار عوام، اور پھر سیاستدانوں کے چند رسمی بیانات۔ اختتام پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قدرت کے سامنے انسان بے بس تو ضرور ہے، مگر بہتر منصوبہ بندی، بروقت حفاظتی اقدامات اور عوامی شعور سے جانی اور مالی نقصان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف حکومت کا نہیں، ہم سب کا بھی امتحان کا وقت ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔